اللہ رب العزت پر ایمان لانے کے بعد اس چیز کا بھی خیال کرنا نہایت ضروری ہے جو اللہ نے اس آیت میں ذکر فرما دیا کہ آپ کون سا لفظ ہے یا کون سی صفت ہے یا کون سا اسم ہے جو اللہ رب العزت کے لیے آپ اطلاق کر رہے ہیں. اسی چیز کو اللہ ذکر کر رہے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا کہ اسماء حسنہ اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کو اسماء حسنہ کے ساتھ ہی پکارا جائے. اچھا، حسن کے اندر عربی میں اگر مبالغہ کر دیا جائے تو حسنہ کا لفظ آتا ہے جو اپنے اندر واضح طور پر دلالت کر رہا ہے کہ ہم کوئی بھی لفظ یا کوئی بھی وصف اپنی طرف سے اللہ کی ذات پر اطلاق کرنا شروع کر دیں قابل گرفت ہوگا، اللہ کو پسند نہیں ہوگا. اس لیے کہ اسماء کے ساتھ الحسنہ جس کے اندر حسن کی انتہا بھی ہونی چاہیے، معنوی لحاظ سے اس اسم کے اندر یا اس وصف کے اندر کوئی ایسا عیب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات پر جب اس کا اطلاق کر رہے ہیں تو وہ ایک قابل گرفت چیز ہو جائے. اسی طرح اللہ نے فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء میں بھی الحاد کرتے ہیں ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان کا معاملہ اللہ جانے. تو ایک الحاد اللہ کی ذات میں بھی ہوتا ہے، ایک الحاد اللہ کی صفات کے اندر بھی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ محققین علماء کرام اہل سنت کے جتنے بھی رہے ہیں ان کا ایک مسلمہ اصول اور ضابطہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے حوالے سے جب کوئی ہم اسم لیں یا کوئی بھی وصف کو تعبیر کریں تو اس کو معنوی لحاظ سے اچھے طریقے سے ٹٹول لیا جائے، دیکھ لیا جائے کہ اس کے اندر کوئی معنوی عیب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اطلاق اللہ کی شایان شان نہ بنتا ہو. اسی لیے یاد رکھیے گا جمہور علماء کرام تو یہی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے اسماء اور صفات کے اندر توقیف ہونی چاہیے، یعنی جو بات قرآن پاک میں اللہ کا نام یا اللہ کے اوصاف ذکر ہوئے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طور پر ثابت ہیں کہ جس کی سند میں کوئی عیب نہیں، جس کے متن میں کوئی عیب نہیں، ان اسماء کا یا ان صفات کا اطلاق اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو عام بول چال کے الفاظ ہیں اس پر بالکل پابندی محققین علماء لگا دیتے ہیں، اس لیے کہ لوگ فرق نہیں کر پائیں گے کہ بھائی اس کا معنوی لحاظ سے اطلاق اللہ پر ٹھیک بیٹھ رہا ہے نہیں بیٹھ رہا. اور اللہ نے چونکہ اپنے اسماء کے اندر بھی الحاد کا ذکر کر دیا اور اس کو بہت بڑا عیب قرار دیا ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ انسان صرف توقیف تک رہے، جو چیز منسوس ہو جائے اسماء اور صفات کے حوالے سے انہی چیزوں کو اللہ کی طرف اطلاق کیا جائے. اچھا، بعض علماء کرام ایسے بھی ہیں جو ذکر کرتے ہیں کہ توقیف تو بالکل بہتر افضل اولا یہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بھی وصف اپنی لینگویج کے اندر کوئی اللہ کی ذات پر اطلاق کرتا ہے معنوی لحاظ سے اس میں کوئی عیب نہیں اور حسنہ کا اطلاق بھی اس کے اوپر ہوگا، ایسا وصف اللہ کی ذات کے لیے اگر بول دیا جائے گا اپنی زبان اور لینگویج کے اندر تو مسئلہ نہیں، قرآن اس کی ممانعت نہیں کر رہا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ غور سے دیکھ لیا جائے کہ اس کے اندر کوئی معنوی عیب نہ ہو. اس لیے اگر آپ ماضی کے محققین علماء کرام کو اسٹڈی کریں گے ایک بہت بڑی فہرست ہے جو انہوں نے مرتب کی ہے کہ ان کے ادوار میں بھی کون سے ایسے الفاظ تھے جو اللہ کے لیے استعمال کر دیے جاتے تھے بطور اسم کے یا بطور وصف کے. انہی میں سے ایک یہ ہے کہ جو اکثر علم الکلام کے اندر آپ ابحاث سنتے ہوں گے کہ جسم کا اطلاق اللہ کی ذات کے لیے کیا جا سکتا ہے، یعنی ہم یہ بول سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ایک جسم ہے. تو غالب علماء کرام بلکہ اہل سنت محققین علماء کرام کو تو اتفاق رہا ہے وہ منع کر دیا کرتے تھے کہ جسم کا اطلاق اللہ کی ذات کے اوپر نہ کیا جائے بطور وصف کے. اس کی وجہ یہی ہے جو اللہ نے ذکر کر دیا کہ اسماء الحسنہ کا اطلاق اللہ پر کیا جائے. جسم کے لفظ کے معنویت کے اندر اتنے بڑے عیب ہیں کہ اس کا اطلاق اللہ کی ذات پر شایع نشان بنتا نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ غالب اطلاق لفظ جسم کا مخلوق کے لیے کیا جاتا ہے اور مادہ کے لیے جو پوری کائنات جس مادہ سے بنی ہے اس کو جسم کا اطلاق کیا جاتا ہے عرب کے، اور غالب اطلاق یہ ہے. اس لیے اس کی ڈیفینیشن کے اندر کہا جاتا ہے کہ جسم ہے ہر وہ چیز ما لہ طول ما لہ عرض ما لہ عمق. تو مادے کے لیے جسم کا اطلاق ایک غالب ہے. ہاں اس کے علاوہ یہ ضرور ہے کہ جسم کا اطلاق ایک مجازی طور پر یہ فقط ذات کے لیے بھی آ جاتا ہے، فقط ذات کے لیے، اور اس کا پھر بالکل مخلوق ہونے سے تعلق نہیں بنتا. چونکہ لفظ جسم کا غالب اطلاق مادے کے لیے اور مخلوق کے لیے آتا ہے، اسی وجہ سے جمہور محققین علماء کرام نے اس لفظ کا اطلاق بطور وصف کے اللہ کے لیے کیا جائے پسند نہیں کیا. اللہ کے اسماء، اللہ کے اوصاف، اس کے لیے قرآن کی نص موجود ہے کہ اسماء الحسنہ ضروری ہے، ورنہ وہ الحاد فی اسماء ہی کہلاتا ہے. احتیاط کرنی چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ یہ ذہن میں رکھ لیے گا چونکہ لفظ جسم کا اطلاق مجازی طور پر فقط ذات کے لیے بھی آتا ہے، اس لیے اگر کبھی کسی مسلمان یا کوئی عالم دین ہے اس نے لفظ جسم کا اطلاق کر بھی دیا اللہ کی ذات پر، لیکن اس کی نیت فقط یہ ہے کہ وہ یہاں مراد ذات لے رہا ہے. اچھا نہیں ہے اس اطلاق کو کرنا، لیکن بہرحال اس پہ ہم کسی طرح کا کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے کہ ہم حرام بول دیں اگر اس کی نیت انما الاعمال بالنیات. یہی وجہ ہے کہ آپ بہت سے علماء کرام کو دیکھیں گے کہ انہوں نے اللہ کے لیے جسم کا اطلاق کیا بھی ہے، لیکن اس معنی کے اندر فقط ذات، جس طرح ہم کہتے ہیں نا اللہ کی ذات بس. لیکن جسم سے مراد مادہ، جسم سے مراد جو مخلوق، اس معنی کے اندر کبھی کسی عالم دین نے اس کا اطلاق نہیں کیا.
یہاں پر ایک اور ضابطہ کام آ جاتا ہے، اگر آپ محمد بن صالح عثیمین صاحب کو پڑھیں گے، انہوں نے واضح کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بولے کہ چلو ٹھیک ہے کہ جیسے لفظ جسم ہے اس کا ایک معنی یہ ہے اور غالب معنی اس کا چلو اگر ٹھیک نہیں بھی ہے تو اس معنی کے اندر اللہ پر اطلاق کرتے چلے جائیں تو کیا مسئلہ ہے؟ یہ بھی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی ایک لفظ ایسا ہو کہ جس کے دو معنی بنتے ہیں اور ایک معنی بالکل شایان شان نہ ہو اور ایک معنی شایان شان بنتا بھی ہو، لیکن غالب اطلاق اس کا یا کثرت سے استعمال اس کا ایک برے معنی کے لیے مستعمل ہو، ایسے لفظوں کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اعلیٰ بارگاہ میں اطلاقات کرنے سے اللہ نے منع کر دیا، جس کی اعلیٰ مثال ہے لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، کہ جیسے یہود جو تھے وہ راعینا کا لفظ استعمال کر رہے تھے لیکن برے معنی کے لیے۔ راعینا کا لفظ دونوں معنی کو احتمال رکھتا تھا، اچھا اور برا۔ صحابہ کرام کی کبھی نیت بری نہ ہوئی لیکن یہود شرارت کیا کرتے تھے، اللہ نے منع کر دیا۔ تو یہ قرآن پاک کی نص بھی دلالتاً بالنص تقاضا کر رہی ہے کہ مبارک ہستیاں انبیاء کرام علیہم السلام، اللہ کی ذات مبارک، جب اس کے لیے ہم کوئی بھی لفظ کا چناؤ کریں گے تو ایسا لفظ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دیکھیں اس کا غالب اطلاق برا معنی میں جا رہا ہے، چلو ایک کونے کھانچے کے اندر ایک مجازی معنی ٹھیک بھی بیٹھ رہا ہو، پھر بھی ہم منع کر دیتے ہیں کہ ایسے لفظ کو اللہ کی ذات کے لیے بطور وصف کے مطلق نہ کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ یہی بات محمد بن صالح عثیمین صاحب نے ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہوں یا اللہ تعالیٰ کے اوصاف ہوں، اس کے اطلاقات کے اندر معنوی لحاظ کا معنی کا خیال کرنا نہایت ضروری ہوا کرتا ہے۔ اور آپ ابن ابی العز شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو بھی اگر مطالعہ کریں گے انہوں نے بھی پوری بحث اس چیز کے اوپر کی ہے، نہایت نفیس بحث کی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، میں دوبارہ ذکر کر رہا ہوں، ماضی میں بہت سے علماء ایسے ہیں جن کی کتابوں میں لفظ جسم کا اطلاق اللہ کے لیے آیا، لیکن وہ واضح کر کے جا چکے ہیں کہ وہ بطور ذات کے مراد لیتے ہیں، بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب کے بھی فتاویٰ میں اگر آپ دیکھیں گے، ان سے بھی سوال ہوا کہ اللہ کے لیے لفظ جسم کا اطلاق کرنا کیسا ہے، تو انہوں نے ذکر کیا کہ اصول ذہن میں رکھ لیں، اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہے، حسن کہتے ہیں، حسنہ کہتے ہیں مبالغہ کا صیغہ جو حسن سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ اچھا، اللہ کے لیے ایسا اسم یا ایسا وصف ذکر کرنا یا اطلاق اس کا کرنا کہ جس کا معنی ٹھیک نہ بیٹھے، اللہ کی شایان شان نہ ہو، وہ بدعت بنے گا۔ کہہ رہے ہیں اس لیے لفظ جسم کے اطلاق کو بدعت قرار دیا گیا، اور سلف و صالحین نے کبھی بھی اس لفظ کا اطلاق اللہ کے لیے نہیں کیا، اس لیے کہ لفظ جسم کا جو غالب اطلاق ہے وہ مخلوق کے لیے اطلاق اس کا کیا جاتا ہے، اور خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ ظاہر ہے خالق جو ہے وہ کبھی بھی مخلوق جیسا ہو نہیں سکتا، اسی کو اللہ نے ذکر کیا لیسا کمثلہ شیء، مخلوق میں سے اللہ اپنی ذات میں صفات میں کسی بھی طرح کا نہیں۔ میں نے اگر کوئی چیز بنائی ہے، جیسے ایک کتاب ہے میں نے بنائی ہے، تو ظاہر ہے میں خالق ہوں، یہ کتاب مخلوق ہے مجازی حیثیت سے، تو میں تو مخلوق کے اندر فرق ہوگا۔ اسی طرح پوری کائنات چونکہ اللہ رب العزت نے بنائی ہے، لہذا خالق الگ ہے، مخلوق الگ، خالق مخلوق جیسا نہیں ہے، اس لیے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اطلاق ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ابن تیمیہ صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ جسم کا اطلاق کبھی کبھی فقط ذات کے لیے عرب میں مستعمل ہے، یہی وجہ ہوئی کہ بعض اکابرین کی کتابوں کے اندر لفظ جسم کا اطلاق آیا ہے، لیکن وہ اس معنی میں ہی آیا ہے کہ اللہ کے لیے فقط بطور ذات کے لیے، اور یہ گمان بھی ہم کر نہیں سکتے ہیں کہ اتنے بڑے اکابرین ہو وہ اللہ کے لیے بطور مخلوق کے اس اطلاق کو جائز سمجھتے ہوں یا انہوں نے لکھا ہو، کہ یہ تو چیز قرآن کے خلاف ہو جاتی ہے۔ لیکن برا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ اللہ کے لیے جسم کا اطلاق اچھی چیز نہیں ہے، ہر اس لفظ کا اطلاق جس کے معنی کے اندر قباحت آ جاتی ہے اللہ کے لیے شایان شان نہ ہو، نہیں، اسے اللہ نے الحاد فی اسمائی ہی قرار دیا۔ الحاد فی ذاتی ہی بھی ہوتا ہے، فی اسمائی ہی بھی ہوتا ہے، فی صفاتی ہی بھی ہوتا ہے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، جزاک اللہ۔ اگلا میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آیت آپ کو ذکر کی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اس کی میں تھوڑی وضاحت کروں گا، اس لیے کہ بہت سے مفسرین یہاں پر نہ جانے کون سی عربی ذکر کر دیتے ہیں، اور راعینا کی درست تفسیر بھی بیان نہیں کیا تھی، انشاءاللہ میں اس کو بھی واضح کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔